السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اپنے ملک بھارت سے 4 الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 اگست، اسلامی تاریخ 21 ہے۔ KYC اپڈیٹ کرنے والے میسج پر دھیان نہ دیں۔ ہندوستان میں موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے کالز اور پیغامات کا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جو بظاہر انہیں خبردار کرتے ہیں کہ KYC دستاویزات کی کمی کی وجہ سے ان کے فون میں موجود سم کارڈ چند گھنٹوں میں بلاک ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس سیلیولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں صارفین کو خبردار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کالز جعلی ہیں اور ایئرٹیل، ریلائنس جیو یا VI سمیت کسی بھی موبائل سروس فراہم کنندہ کے ذریعے سرکاری رابطے نہیں ہیں۔ یہ اسکیم کالز صارفین سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ اپنے فون پر تھرڈ پارٹی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ شناختی دستاویزات جیسے آدھار کارڈ یا پین کارڈ اپلوڈ کر سکیں اور KYC کا عمل مکمل ہو، جو کہ ایک مکمل دھوکہ ہے۔ نامعلوم کال کرنے والوں کی طرف سے اس طرح کا عمل کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں موبائل سروس کے صارف ہیں تو آپ کو اس سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ اس طرح کے گھوٹالوں میں پھنسنا آسان ہوتا ہے۔ موبائل سروس فراہم کرنے والوں کی طرف سے باقاعدگی سے خبردار کیا جاتا ہے کہ KYC دستاویزات کے لیے کسی بھی بے ترتیب کال کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آپ اپنے فون پر تھرڈ پارٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی تجاویز پر دھیان نہ دیں۔ گروگرام میں مسلم سبزی اور پھل فروشوں کے خلاف نفرت انگیز مہم۔ ہریانہ میں مسلمانوں کے خلاف متعدد طرح کی اشتعال انگیزیوں کے بعد ہندووادی طاقتوں نے اب چھوٹے موٹے کام کرنے والے مسلمانوں کو بھی نشانے پر لینا شروع کر دیا ہے، اور وہ مسلم پھل اور سبزی فروشوں سے لوگوں کو خریداری نہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے بازار سے 1/3 یا آدھی قیمت پر سبزی اور پھل کی دکان کھول رہے ہیں۔ دی پرنٹ کی رپورٹ کے مطابق سرجیت یادو نام کا ایک شرپسند ہندو سینا نامی ایک چھوٹی سی دائیں بازو کی تنظیم کا رکن ہے۔ وہ کوئی عام سبزی یا پھل فروش نہیں، بلکہ اپنی تنظیم کی نفرت کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ سرجیت کہتا ہے کہ اس کی دکان اس کی تنظیم کی لڑائی میں ایک ہتھیار ہے، اور وہ مسلم دکانداروں پر مہنگائی جہاد جیسے بیہودہ الزام عائد کرتا ہے۔ ہندو سینا کی اس دکان کے قریب پھل اور سبزیاں بیچنے والے نذیر احمد نے کہا کہ وہ گراہکوں کو مہنگی قیمت بتا کر دور بھگانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، یہاں مقابلہ اتنا سخت ہے کہ اگر میں 1 کلو پھل کے لیے 2 روپے اضافی لیتا ہوں تو لوگ کہیں اور سے سامان خریدیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سانس بھی لے تو اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ ہندو سینا وہی تنظیم ہے جس نے دہلی کے لودھی روڈ پر واقع انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے سائن بورڈ کو مسخ کر کے اس پر جہادی اور دہشت گردی کے سینٹر کا پوسٹر چسپاں کیا تھا۔ 3 طلاق کا قانون مسلم خواتین کے لیے سخت نقصان دہ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کارگزار جنرل سیکریٹری اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے آج 3 طلاق قانون کے پس منظر میں یوم مسلم خواتین منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ چوری اور سینہ زوری کا مصداق ہے۔ اس قانون نے مسلمان عورتوں کی دشواریوں کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی اور مسلم سماج شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق تصور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی عورتیں قانون کی روح سے دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، اور مسلم سماج میں کوئی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی بھی فرد اپنے سماج سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس قانون میں مطلقہ عورت کو شوہر کی طرف سے نفقے کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مرد کے لیے 3 سال جیل کی سزا رکھی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شوہر جیل میں ہوگا تو یہ بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرے گا؟ پس یہ قانون تضاد سے بھرا ہوا ہے اور عورتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اسی لیے بڑے پیمانے پر خواتین اس قانون کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ علماء کے مشورے میں اس میں مناسب ترمیم کا بل لائے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی پارلیمان کے ارکان کا خط۔ یورپین پارلیمنٹ کے 15 ارکان نے یورپین کمیشن کی صدر کو ایک خط میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خراب صورتحال کی جانب توجہ دلائی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر اور نائب صدر کے نام خط میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہری سن 2019 میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
خط میں یورپین کمیشن کی صدر کو بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کی سن 2021 کی رپورٹ اور اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی سن 2018 اور 2019 کی رپورٹ سمیت جموں کشمیر کے شہریوں کی مشکلات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے خط میں کہا ہے کہ کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں کو مقامی شہریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خط میں یورپین کمیشن کے صدر کو بتایا گیا کہ انسانی بحران کے ساتھ جموں کشمیر کا معاملہ جنوبی ایشیا کا طویل ترین تنازع ہے۔ دو ایٹمی طاقت کی حامل ریاستوں کے درمیان کسی بھی قسم کی غلطی بدترین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ عالمی انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور عالمی آرڈر کے قانون کے چیمپئن ہونے کی وجہ سے یورپی یونین کو جموں کشمیر کے باشندوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کو اپنے پارٹنرز ہندوستان اور پاکستان سے اس چیز کے لیے تعاون کرنا چاہیے کہ ان کو کشمیریوں کے حقوق کی ادائیگی پر تیار کیا جائے، جن کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔